یہ بتائیں موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا تیاری؟ تیاری بھرپور ہے. جب بھی الیکشن آئیں گے انشاءاللہ میں تیار ہوں. میم صوبائی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا یہ مناسب نہیں سمجھا کہ صوبائی الیکشن میں بھی آپ حصہ لیں؟ میرا شروع سے ٹارگٹ قومی رہا ہے، صوبائی میرا ٹارگٹ نہیں رہا کیونکہ میں نے شروع سے اپنی محنت جو ہے وہ قومی پہ کی ہے. ابھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے، تو اس حساب سے ابھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی موقع ملتا ہے مجھے صوبائی کا بھی سٹی کی طرف سے، اگر میں سٹی میں جا کے صوبائی کا لڑوں تو شاید میرا پروگرام بن. میم پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹس کے اوپر ہو رہے ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میرا ساری پارٹیوں سے رابطہ ہے اور پارٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے، ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں. انشاءاللہ جلد اب یہ ہے کہ اعلان متوقع ہے کہ میں کس پارٹی پہ جا رہی ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. چودھری الیاس جٹ کی بھتیجی چودھری رحمان بندیشہ کی سسٹر سدرا سید بندیشہ صاحبہ. فرسٹ آف آل تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، جب بھی ہم نے ان سے ٹائم مانگا انہوں نے بلا جھجک ہمیں وقت دیا ہے. ابھی ریسنٹلی آؤٹ آف کنٹری گئی تھی، آئی تو سب سے پہلے ہم نے ان سے ٹائم لیا. میم یہ بتائیں موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا تیاری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. تیاری بس اب الیکشن اناؤنس ہو تو ہماری تو ماشاءاللہ، میں نے آپ کو پچھلے بھی انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ میری تیاری بھرپور ہے. جب بھی الیکشن آئیں گے انشاءاللہ میں تیار ہوں. میم صوبائی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا یہ مناسب نہیں سمجھا کہ صوبائی الیکشن میں بھی آپ حصہ لیں، پھر جب قومی ہوں گے تب بھی آپ میدان میں اتریں؟ نہیں، میرا شروع سے ٹارگٹ قومی رہا ہے، صوبائی میرا ٹارگٹ نہیں رہا کیونکہ میں نے شروع سے اپنی محنت جو ہے وہ قومی پہ کی ہے. ابھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے، تو اس حساب سے ابھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی موقع ملتا ہے مجھے صوبائی کا بھی سٹی کی طرف سے، اگر میں سٹی میں جا کے صوبائی کا لڑوں تو شاید میرا پروگرام بن جائے. میم آپ جو ہے بڑی فیمس پرسنالٹی ہے، یہ بتائیں میم پارٹیوں کی طرف سے ٹکٹس کے اوپر ہو رہے ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میرا ساری پارٹیوں سے رابطہ ہے اور پارٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا بھی ہے، ہماری میٹنگز بھی چل رہی ہیں. انشاءاللہ جلد اب یہ ہے کہ اعلان متوقع ہے کہ میں کس پارٹی پہ جا رہی ہوں. یہ خوشخبری آپ عوام کو دینے والی ہیں. میم یہ بتائیں کیا وہ کوئی جمہوری پارٹی ہے اور ایک بہت پرانی جمہوری پارٹی ہے؟ آپ کا جس طرف اشارہ ہے میں سمجھ رہی ہوں، باقی یہ ہے کہ جب اعلان کروں گی تب سب کو پتہ چل جائے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کی ساری پارٹی ہی جمہوری پارٹی ہیں. جی، جس طرف ہمارا اشارہ ہے وہ امید ہے وہ جلد وہ بات جو ہے وہ کنفرم ہوگی. میم یہ بتائیں اس مرتبہ جو ہے وہ حلقے کی بڑی ٹف کنڈیشن ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے اس متعلق بات کی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ڈاکٹر نثار احمد جٹ ہے. ہم نثار جٹ کو رانا ثناءاللہ کو دونوں کو پیچھے رکھ کے دیکھتے تو ایک طرف پی ڈی ایم اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے. دونوں جو ہے وہ اس ٹائم ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ بڑے ٹف سچویشن میں ہے. تو اس حوالے سے آپ کا میدان میں اترنا کتنا مشکل ہوگا؟ جس طرح آپ جیسے عوام دیکھ رہی ہے کہ ٹف کمپٹیشن ہے، اگر وہ ان کو لے کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان ہے کمپٹیشن ٹف، تو الحمدللہ کہ میں اپنے آپ کو آہستہ 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 جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ، یہ جو ہماری دیہات کی سیاست ہے یہ دھڑا بازی کی سیاست ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ کوئی جماعت یا کوئی فیورٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ کو وہ لوگ ہی فیورٹ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے رہتے ہیں اور الحمدللہ میرے خاندان کا ووٹ ہے دھڑے. اور یہ میں چیز باتوں سے ثابت نہیں کرتی کیونکہ لوگوں نے باتوں میں ثابت کرنی ہے اور میں نے کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. اب یہ الیکشن آئے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ٹف کمپٹیشن کس کے ساتھ. میم یہ بتائے اس ٹائم جو ہے وہ میں نے کہا کہ حلقے کی سچویشن بڑی ٹف ہے، تو آپ جو ہے وہ ابھی آؤٹ آف کنٹری بھی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی آپ کی سیاسی میٹنگز ہوئی، مذاکرات ہوئے، کن حوالوں سے آپ کے یہ دورہ تھا یا ویسے تفریح دورہ تھا یا کچھ سیاسی وہاں پہ میٹنگز بھی ہوئی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، فری تو اتنا نہیں پھرتی، سیاسی دورہ ہی تھا. وہاں پہ بھی کچھ لوگوں سے ملنا تھا، کچھ ہمارے معاملات ڈسکس ہونے تھے وہ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آؤٹ آف کنٹری گئے تو ہے تھے، پھر آخر دوستوں نے جتنے لوگوں نے بلایا تھا، عبد الرحمان کے دوست تھے، وہ میرے بھائی تھے، انہوں نے پھر وہ سارا ارینج بھی کیا، مطلب وہ انہوں نے گھمانے کا بھی کیا. باقی سیاسی گئی میں ذرا سیاسی بیس پہ ہی تھی. تو الحمدللہ ابھی کچھ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے، کچھ پاکستان میں ڈسکس ہوگا، اس کے بعد ہی پھر ہم لوگ کسی موقع پہ پہنچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور حلقے کے لیے جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی فیصلہ ہوگا.
اچھا میم یہ بتائے اس ٹائم جو ہے وہ سیاستدان بڑے صبح بہت جلدی اٹھتے اور رات تک کافی دیر تک جاگتے ہیں، تو آپ کا کیا شیڈیول ہے؟ الیکشن قریب ہے اور بلکہ اس کشمکش میں کہ کب تاریخ آئے گی، تو کیا شیڈیول ہے؟ صبح کتنے بجے اٹھتی ہے، کس طرح مصروف دن گزرتا ہے اور رات تک کتنے بجے سیاسی ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں؟ نہیں، میری یہ ہے کہ میری شروع سے عادت ہے کہ صبح جلدی اٹھ جاؤں اور رات دیر تک میرے خیال میں میری چلتی ہے، تقریباً 1:30 2 3 بج جاتے ہیں کہ کیونکہ جب بھی لوگوں نے ٹائم مانگا ہے میں انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے حلقے کی میرے گاؤں کی جو عوام ہے وہ اکثر یہ اب پرابلم یہ تو نہیں دیکھ کے آتی کہ دن کو آنی ہے کہ رات کو آنی ہے، کیونکہ میرے خاندان کی شروع سے ہی یہ بیس رہی ہے کہ ہم لوگوں نے خدمت کرنی ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ ہم لوگ نہیں یہ دیکھتے کہ اب پرابلم رات ہے چلیں جی صبح دیکھیں گے۔ ابھی اگر لوگ اتنی مصیبت میں ہو کہ انہیں ضرورت ہو کہ رات ہی اب ہمارے پاس کوئی آئے تو میں نہیں منع کر سکتی، نہ میں نے کبھی کسی کو اپنے گھر آنے سے منع کیا ہے۔ اگر میں نہیں جا سکتی تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ گھر آ جائیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گھر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ان کی کوئی پرابلم رات ہی اگر میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ سالو ہونے کی کرتی ہوں کوشش کہ ہو جائے، اگر نہیں ہو پاتی تو چلیں انشاءاللہ پھر ہم لوگ دن ٹائم بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ باجی صبح و شام نہیں دیکھتی، ہماری بات سنتی ہیں۔ اچھا میم، کچھ ٹائم پہلے آپ بڑی ایکٹیو تھی حلقے کی سیاست میں، بڑے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز آتی ہوتے تھے، تو لوگ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں، کافی لوگوں کے یہ سوالات ہیں کہ باجی صاحبہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے گم ہوگی، حلقے میں نظر نہیں آ رہی، تو اب بڑے دھوم دھام سے آپ حلقے میں واپس جا رہی ہیں، واپس آ گئی ہے آپ، تو یہ بتائیں کوئی سیاسی پاور شو آپ حلقے میں کرنے جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کی آپ کا سوچ ہے کہ میں اب حلقے میں ایک مطلب پھر سے ان ہو جاؤں؟ نہیں، الحمدللہ حلقے میں جیسے واپس آئی ہوں، کافی فاتح وغیرہ پہ گئے ہیں۔ ابھی کل بڑا اچھا ایک ہمارا پروگرام ہوا ہے، وہاں پہ بھی بڑے دھوم دھام سے ہم لوگ نکلے ہیں، وہاں پہ پورے گاؤں نے ہمارے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مطلب یوسیز کے ذریعے جاتی ہوں، یوسیز کی پوری جو ہیں ادھر جو نئی یوسی ہمارے اندر اٹیچ ہوئی ہیں وہ اب انہوں نے اعلان کیا ہے ہم لوگوں کا۔ اب یہ ہے کہ الیکشن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آئے تو پھر ہم لوگ ایکٹیو ہوں۔ اب یہ کہ 3 سال سے میں بھی محنت کر رہی ہوں، اب لوگوں کو پھر وہ اسی کشمکش میں پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، اب سارے اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ اب میں بھی کہتی ہوں کہ میں زیادہ اپنے لوگوں کو تنگ نہیں کرتی کہ آپ ابھی جلسے رکھیں، اور ابھی میں کہتی ہوں جب ماحول ہوگا نا مزہ پھر تب آنا ہے کہ ساری چیزیں پھر جب آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے نا مزہ پھر تب ہے۔ وقت سے پہلے کوئی اتنا مزہ نہیں ہے کہ میں ہفڑا تفڑی مچا دوں کہ کر لو جلسے، جب کہ ابھی الیکشن دور تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں۔ ناظرین، یہ تھی سدرا سید بندیشہ صاحبہ، یہ واپس آئی ہے اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ کے درمیان آئے گی، اور ہماری دعا، انہوں نے بڑے اشارے دیے، یہ بہت جلد کسی سیاسی پارٹی میں بھی جانے والی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ حلقے کی سیاست میں بہت زیادہ ان ہوگی، اور جیسی الیکشن کا تاریخ آئے گا یہ جو ہے وہ میدان میں اتر کے بڑے سیاستدانوں کو شکست دینے کے لیے پوری امید ہوگی۔ ملتے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ، دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔